بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کا ایسا بیان جو شاید کہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا۔ دوستو، بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست بیان ہے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ بیان کو پورا ضرور سنیں۔ چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی ثنا خوانی کما حقہ کون کر سکتا ہے؟ جن کا ثنا خواں خود خداوند عالم ہو، ان کی تعریف کوئی کیسے ختم کرے گا؟ جن کے ذکر کے بغیر کلمہ پورا نہیں، جن پہ درود کے بغیر نماز مکمل نہیں، جن کے ذکر کے بغیر دعا کی قبولیت کی امید نہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت میں جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے۔ قرآن کریم میں جتنی توحید کی آیات ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کا بیان ہے۔ جتنے احکام کے قرآن مجید میں تذکرہ ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ذکر ہے۔ سب کچھ قرآن کریم نے بتایا۔ اگر آپ پوچھیں قرآن کریم اس کالی کملی والے کا لباس بتا، آواز آتی ہے وثیابک فطہر، سرکار کا ماحول بتا، قرآن کہتا ہے والرجز فاہجر۔ کیسے کیسے القابات اللہ پاک نے بخشے۔ اگر کالی کملی اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے۔ اگر موٹی چادر اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المدثر، جس کو مالک کائنات نے توحار یاسین کے سہرے پوائے ہوں۔ کیا شان ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہمیں غلامی کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین رکھو ہمارا ایمان ہے، کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی صفات کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی۔ اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا۔ آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی۔ کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں، ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔
آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو، چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا؟ کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔
اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند۔ جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ یہی شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر، ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے۔ اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے، جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ۔ ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ علل اعلان فرمایا، سر میدان فرمایا لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو۔ ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا او لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ میری ضمانت ہے میں تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا۔ گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے۔ گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسینہ بھی ہے، قد و قامت بھی ہے، لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے، جو بغیر صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے وہ خیرات مانگنے آئی ہے، یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے
سیدنا فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے۔ مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا، میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں جمع کی ہیں، لڑکیاں اکٹھی کی ہیں اور کوٹھی پہ چڑھا کر کے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے، ڈانس کا پروگرام بنایا ہے، ناچ کا انتظام کیا ہے، اور فوج وہاں سے گزرے گی، لشکر مسلمانوں کا وہاں سے گزرے گا۔ عیسائیوں نے یہ سارے کا سارا اسی لیے جال بچایا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے، بے ایمانی آئے، بدماشی آئے، اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں، لشکر کہاں سے گزاروں، میری رہنمائی فرماؤ، مجھے حکم دو میں کیا کروں۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور راستہ تلاش کرو، یا ان عیسائیوں کو پکڑ کے مارو، یا ان کی لڑکیوں کے بٹے مارو، ان کو وہاں سے دھکا دے دو۔ کیا بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں، میرے تیرے ذہن میں آنے والی نہیں، میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، مصر کے کرنل کو خط لکھا، جنرل کو خط لکھا، فرمایا او اللہ والے، کوئی خطرے والی بات نہیں، سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورت نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے، اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔ فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا، اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی، میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو۔ میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ ادڑواتا، بے شک زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید بن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا۔ کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرہانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرہانے پہ رکھا ہوا، جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، لوگوں ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار۔ یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ۔ اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جنرل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔
چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور لوگوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جنرل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں، حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے۔ آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے۔ گھر گھر میں VCR کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں VCR آ گئے۔ ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو، ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی؟ مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز کا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم
اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ان ذالکم ازکا لکم، پرہیزگاری اپناؤ. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ اکبر. میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں. بے شک. مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی. اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے. ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا. آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں. جنازہ گزر رہا ہے تو رستے میں بھی گانے ہی بجانے کی آواز آ رہی ہے. حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے. قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا، بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا، گھر گھر میں گانا بجانا. اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بے غیرتی، کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے. خوشی مکمل نہیں ہوتی. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو، خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے. تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا. یاد رکھو. پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر آ جا، میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. پھر ایسا ایسا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب. کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے، کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا. ایک ایکسین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے. گوشت نہیں، چمڑا نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈک مارتا تھا کھوپڑی میں، پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا. کوئی ٹھکانہ عذاب الہی کا. جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ ستار و غفار ہے، جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی. آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا، اطمینان چلا گیا، خیر و برکت رخصت ہو گئی. اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی. عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں. بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کراڑ کی منڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا، 80 سال کی نمازیں ختم، 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی، جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا. چٹی داڑھی، بڑھے پایا ہوا، قبر میں پاؤں لٹک رہے، اب بھی تاش کھیل رہے ہیں. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے. اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا، تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو. اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو. یہاں ساری ساری رات کھپ جاتی ہے. بچپن سے عادت پڑتی ہے غلط چیزوں کی، نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، نہ کوئی اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. بہرحال
دین کسی کا محتاج نہیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دربار کسی کا محتاج نہیں۔ جو کرو گے تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا، جو نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ لاکھ ملا کوشش کرے، جب تک تیرا اپنا عمل صحیح نہیں، نجات ممکن نہیں۔ تم نے سہارا بنا لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میت کو قرآن کے نیچے سے گزار دو، کوئی کہتا ہے قرآن کو سرہانے رکھ دو، کافی ہے۔ آؤ تم کہو گے تو صحیح، مگر سن جاؤ قاری حنیف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ نبی کا غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ بتاؤ، غلام ہو حضور کا اور سامان ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی زندگی بھر یہ بات۔ غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں چیزیں نبی کی ہیں۔ غلام بھی سرکار کا، سامان بھی سرکار کا، ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامان لاد رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس غلام کو لگ گیا، دل پہ تیر لگا، فوراً مر گیا۔ سارے صحابہ نے شور مچایا، جنتی 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 جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا جنتی۔ سرکار تشریف لائے، اللہ اکبر، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یوں دیکھا، فرمایا ہوا فی النار۔ اور لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آگ میں چلا گیا۔ کمال ہے، غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی، اور لاتا ہوا تیر کھا کے مر گیا، اب بھی شہید نہیں۔ فرمایا او لوگوں، اس نے غنیمت کے مال میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے کسی وقت میں ایک چادر چرا لی ہوگی، ایک کمبل چرا لیا ہوگا۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، وہ کمبل آگ کا بن کے سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ یہ یوں ہی تو نہیں مسجد میں سے جوتی اٹھا کر لے جاتے ہیں، چلو جی جوتی لگ گئی ہے، پتا چلے گا، قبر آنے تو دے، موت آنے تو دے۔ صاحب نبی نے فرما دیا کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ چادر آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرا صحابی اٹھا، توجہ، دوسرا صحابی اٹھا اور یہ جو چپل میں جو تسمے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ لے کے آیا اور کہنے لگا، کالی کملی والے، میری جتی کا یہ تسمہ نہیں تھا، بغیر مال تقسیم کیے ہوئے میں نے مال غنیمت میں سے یہ تسمے اٹھا کر اپنی جتی میں لگا لیے تھے، میں تو واپس کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا، یہ آپ جہنم کے انگارے ہیں۔ آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم ہوش کریں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم تدبیر کریں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب آخرت کی تیاری کریں گے؟ وہ کوئی نرالی عمر ملے گی تیاری کے لیے؟ کسی کا پیسہ کھانا پڑے وہ نہیں چھوڑنا۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے، صبح صبح میں یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، دو آدمی آئے کہ کسی بس سے یہ کٹا گر گیا، یہاں رکھ لو، اعلان کرنا، کوئی مالک ہوگا آ کے لے جائے گا۔ اب ہم لوگ تو ڈرتے بھی ہیں نا بھائی، کسی کی نہ جانے کیسی چیز ہو کیا۔ میں نے، دو آدمی تھے، اس وقت تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس میں ہے کیا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ اس نے جو کھول کے دیکھا نا، اس میں تھی سائیکل کی ٹوپیں، فوراً بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا چلو منڈی والی مسجد اعلان کراویں گے۔ کٹا ملا سڑک پہ اور اعلان کرائے گا منڈی کی مسجد میں۔ ابھی تازہ بات پرسوں کی، فوراً بے ایمان ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کسی کے پرانے کپڑے ہوں گے، کوئی بوری شوری ہوگی، پھر اندازہ لگایا ہوگا کہ سائیکل کی ٹوپے جو قیمتی چیز ہے، یا تو میرے سامنے کھڑا تھا یا فوراً چل دیا۔ آول جلو منڈی مسجد والی، اور منڈی والی مسجد وڈی ہے، اتنے اعلان کروے سو۔ آگے مومن دا پتر بڑا بڑا ہی دیکھن سال بے ایمان تھی گیا۔ اچھا بھلا کیا عمر لنگ جائے گی، کسی کے 10 روپے 20 روپے 100 روپے، کسی کی جوتی، کسی کا چادر، کسی کا سائیکل، یہ جو اٹھا لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں؟ خدا کی قسم، موت کے وقت وہ تلخی منہ میں آئے گی جو لاکھوں برس نہیں جائے گی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن نقل کرتا ہے، احیی الموتیٰ باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو قوم نے اعتراض کیا، نوے نوے مردے زندہ کر دیتا ہے، کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو تم پرانی سے پرانی قبر پہ مجھے لے چلو۔ لے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر تھی شام کی، وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ اس میں جو مردہ ہے اسے زندہ کر۔ انہوں نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو۔ اس نے یوں سری باہر نکالی تو لوگوں نے بھی دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا، سفید داڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سام ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے زمانے میں تو سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے، تمہارے زمانے میں سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے، یہ تیری داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ کہنے لگا جب یکدم اب مجھے اٹھنے کا حکم ملا میں سمجھا قیامت آ گئی، اتنے فکر نے میری کالی داڑھی کو سفید کر دیا۔ تو آج ہمارے تصور میں کہاں ہیں یہ چیزیں؟ غور کرو، خیال کرو، میری کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ اس لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آخرت بناؤ، اپنی قبر بناؤ، موت کا سامان کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے دوستو، ابھی ہم اور آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست بیان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع بیان میں دو قبروں کا ذکر فرمایا کہ ایک قبر کو جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے قبر والے کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوستو، اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے گانے بجانے کی جو نحوست اور برائی ہے اس کو ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج کل کا تو ماحول ایسا ہے کہ ہر طرف، ہر ٹریکٹر ہو، ٹرالی ہو، بس ہو، ویگنار ہو، ہر طرف گانے بجانے اتنے عام ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں میں جو ٹریکٹر، ٹرالی، ویگنار، بس میں جو گانے بجانے بجتے ہیں، اگر ان کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے جاتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے دوستو، وہ کنجری کا گانا سنتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قبرستان میں اگر میت کو لے کے چلتے ہیں تو راستے میں گانا بجانا، قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا ہوتا ہے، اور اتنا گانا بجانا عام ہو گیا ہے کہ میت کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، گانے بجانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ دوستو، یہ بیان حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 1990 سے پہلے کا ہے، تب حضرت نے یہ بیان فرمایا ہوگا کہ گانا بجانا اس زمانے میں اتنا عام ہے، اور آج کا جو ہمارا زمانہ ہے آپ خود ہی دیکھتے رہو گے کس قدر گانا بجانا ہر ایک جیب میں رکھا ہوا ہے موبائل کی شکل میں، ہر ایک بچہ، بوڑھا، عورت، لڑکی، نوجوان، ہر ایک اس میں ملوث ہے، اور اس کو پھر گناہ نہیں سمجھتے، اور کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو بنا گانے بجانے کے میرا یا تیرا مکمل ہو جاتا ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی نحوست سے بچائے اور ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ دوستو، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں، اور بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت بیانات سن سکیں، اور کیا پتہ کب کس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور انقلاب آ جائے اور وہ عمل پر پیرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہمیں دیجیے اب اجازت، اللہ حافظ۔